قوم کے لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو ان کی بری نیت جاگ اٹھی۔ لوط علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیوں کو بھی ان کے ہاتھوں میں دینے کی کوشش کی تاکہ مہمانوں کی حفاظت ہو جائے۔ بیٹیوں نے اپنے باپ کے ساتھ شراب پلا کر غلط تعلق قائم کیا تاکہ نسل کوئک میسج بفور دا ویڈیو۔ سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ جس نے بھی اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے سپورٹ کرنے کے لیے، جس نے نہیں کیا ان کا بھی بہت شکریہ۔ سبسکرائب کر لیں تو اچھی بات ہے، بٹ اگر آپ جینوئنلی اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایسے ہی انٹرسٹنگ بلاگز، کانورزیشنز اور پوڈ کاسٹ سنتے رہنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر ٹاپ پہ ایک لنک ہے، اس کو پلیز چیک آؤٹ کریں اور کھل کے سپورٹ کریں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم اس چینل کے لیے ڈیڈیکیٹ کروں اور اسی طرح کی کانورزیشنز اور ڈسکورس کو ہم اور مزید آگے بڑھائیں۔ تھینک یو سو مچ ان ایڈوانس۔ اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک، تورا اور بائبل کے حوالے سے آج ہم تفصیلی بات کریں گے۔ یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہوگی، تو لیٹس سٹارٹ۔ قرآن پاک میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر مختلف سورہ میں آیا ہے، جیسے سورہ الاعراف، سورہ ہود، سورہ ہجر، سورہ نمل، سورہ عاشورہ۔ تو چلیں تھوڑا ڈیٹیل میں اس کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا سوڈوم اور گمورہ کے علاقے میں، جو آج کل ڈیڈ سی کے قریب مانا جاتا ہے۔ ان کی قوم بہت ہی بدکار تھی اور فحش کاموں میں مبتلا تھی۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 80-81 میں ہے، اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسا فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت کے لیے جاتے ہو، بے شک تم حد سے گزرنے والے ہو۔ یہ آیت اس گناہ کی شدت کو ظاہر کرتی ہے جو اس وقت تک انوکھا تھا۔ سورہ ہود آیت نمبر 77 سے 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب فرشتے حضرت لوط کے گھر آئے تو وہ نوجوانوں کی شکل میں تھے۔ حضرت لوط نے انہیں مہمان بنایا، لیکن قوم کے لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو ان کی بری نیت جاگ اٹھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، انہیں شرمندہ نہ کرو۔ سورہ ہجر آیت نمبر 68۔ فرشتوں نے آخر میں اپنی حقیقت ظاہر کی اور حضرت لوط کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ شہر چھوڑ دیں۔ عذاب کے وقت صرف حضرت لوط اور ان کے 2 گھر والے بچے، جبکہ ان کی بیوی جو قوم کے ساتھ تھی عذاب میں ہلاک ہو گئی۔ سورہ ہود آیت نمبر 82 کے مطابق جب اللہ کا حکم آیا تو شہر کو الٹا کر دیا گیا اور پتھروں کی بارش کی گئی۔ ہم نے اس شہر کو الٹا کر دیا اور ان پر پتھر برسائے جو سجیل بیکڈ کلے کے تھے۔ یہ پتھر سجیل کے تھے جو قرآن کے مطابق خاص قسم کا سخت پتھر تھا جو عذاب کے لیے بھیجے گئے۔ قرآن میں یہ بھی ذکر ہے کہ حضرت لوط کی بیوی عذاب میں شامل ہوئی کیونکہ وہ دل سے اپنی قوم کے ساتھ تھی۔ سورہ شورہ میں آیت 171 میں ہے، سوائے ایک بوڑھی عورت کے جو پیچھے رہ گئی، یہ ان کی بیوی تھی جو اللہ کے حکم کی نافرمانی میں شامل تھی۔ حضرت لوط کا ذکر تورا میں لوٹ کے نام سے ہے۔ تورا جو یہودی مذہب کی مقدس کتاب ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حصہ، خاص طور پر جینیسس، حضرت لوط کو لوٹ کے نام سے جانتا ہے۔ تورا کے مطابق لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے بعد سوڈوم میں بس گئے۔ سوڈوم کے لوگ بہت ہی بدکار تھے اور ان کے گناہ بہت بھاری تھے۔ جینیسس 18:20۔ یہ گناہ فحش کاموں اور ظلم تک محدود نہیں تھے بلکہ غیر مذہبی رویہ اور غرور بھی شامل تھا۔ جینیسس 19:1-11 کے مطابق 2 فرشتے سوڈوم میں لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دی اور کھانا دیا، مگر شہر کے لوگوں نے ان فرشتوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ لوط علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیوں کو بھی ان کے ہاتھوں میں دینے کی کوشش کی تاکہ مہمانوں کی حفاظت ہو جائے، لیکن قوم نہیں مانی۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو شہر سے نکلنے کا حکم دیا۔ جینیسس 19:24-25 کے مطابق خدا نے سوڈوم اور گمورہ پر گندھک اور آگ کی بارش کی، اور یہ شہر اور ان کے قریبی علاقے بھی تباہ ہو گئے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا
جو حکم کے خلاف تھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ جینیسس 19:26۔ تورا میں ایک تفصیل ہے جو قرآن میں نہیں ملتی۔ جینیسس 19:30 سے 38 کے مطابق لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیوں نے ایک گھر میں پناہ لی۔ بیٹیوں نے اپنے باپ کے ساتھ شراب پلا کر غلط تعلق قائم کیا تاکہ نسل چلتی رہے۔ اس سے 2 قومیں موابائٹس اینڈ ایمونائٹس کی پیدائش ہوئی، جو حصہ قرآن میں نہیں ہے، اور مسلمان مفسرین اس کی تصدیق بھی نہیں کرتے کیونکہ یہ نبی کی حرمت کے خلاف بات ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بائبل میں یعنی کہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے تورا کے جینیسس پر مبنی ہے، اس لیے کہانی وہی ہے جو پہلے بیان کی گئی، مگر نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی لوط علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے جو ان کی عدالت اور پاک بازگی کو اجاگر کرتا ہے۔ نیو ٹیسٹمنٹ میں لوط علیہ السلام کو عادل یعنی کہ رائچس کہا گیا ہے، اور اس نے عادل لوط علیہ السلام کو جو اس قوم کے فحش کاموں سے دل سے پریشان تھا بچا لیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوط علیہ السلام اپنی قوم کے گناہوں سے دل سے تنگ تھے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ لوک 17:28 سے 29 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، جہاں انہوں نے کہا کہ سوڈوم کے لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے جب عذاب اچانک آیا اور انہیں تباہ کر دیا۔ یہ عذاب کو قیامت کے دن کے عذاب سے بھی ملایا جاتا ہے۔ اب قرآن، تورا اور بائبل میں حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی میں کچھ سملیرٹیز اور ڈفرینسز ملتے ہیں۔ تو پہلے سملیرٹیز کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تینوں کتابوں میں حضرت لوط علیہ السلام ایک عادل شخص اور نبی ہیں جو اپنی قوم کو گناہ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوڈوم اور گمورہ کا عذاب تینوں میں ذکر ہے، جس میں شہر کی تباہی اور پتھر یا آگ کی بارش شامل ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا عذاب بھی شامل ہونا تینوں میں ہے، لیکن تفصیل مختلف ہے۔ قرآن میں وہ قوم کے ساتھ تھیں، جبکہ تورا اور بائبل میں وہ نمک کا ستون بن گئے۔ اب ڈفرینسز پہ بات کرتے ہیں کہ قرآن میں حضرت لوط علیہ السلام کی نبوت پر زیادہ زور ہے، جبکہ تورا اور بائبل میں انہیں ایک عادل شخص کے طور پر زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ تورا اور بائبل میں لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر ہے جو قرآن میں نہیں ہے، اور مسلم مفسرین اس کی تصدیق بھی نہیں کرتے کیونکہ یہ نبی کے مقام کے خلاف بات ہے۔ قرآن عذاب کو سجیل کے پتھر کے طور پر بیان کرتا ہے، جبکہ تورا اور بائبل میں گندھک اور آگ کا ذکر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی تینوں مذہبی کتابوں میں ایک ہی پیغام دیتی ہے: گناہ، خاص طور پر فحش کام، اللہ کے عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی طرح نبی کے پیغام کو قبول کرنا ضروری ہوتا ہے، چاہے قوم خلاف ہو۔ ایمان اور صبر کے ساتھ حق پر قائم رہنا چاہیے۔ آج کے دور میں بھی فحش میڈیا اور غلط رویوں سے بچنا ضروری ہے، اور ہمیں اپنے معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ یہ تھی حضرت لوط علیہ السلام کی کہانی قرآن، تورا اور بائبل کے نقطہ نظر سے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ۔